بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ واقع حضرت الیاس علیہ السلام کے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی کرسیوں پر پرجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا کہ حضور شاہ بلبک کا قاصد آپ کی شفیعی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں کے بعد بلبک کی قاصد دربان کو بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کیونکہ بلبک کے بادشاہ نے سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا اور پھر قریب بیٹھی اپنی شہزادی ازابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی ازابیل نے خط پڑھا جس میں بلبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کی شرط اور خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ازابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا کہ ابا حضور مجھے اس سے کیا انکار ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شہزادی نے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کروں وہاں شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بائل دیوتا ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سن کر کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط قبول ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ 2 ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے۔ شہزادی کے باپ قاصد نے کہا کہ قاصد نے تمام دربان میں بیٹھے ہونے والے لوگوں کو جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ازابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی وجہ سے مبارکباد دینے لگے اور بلبک مشرقی مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل گمراہ اور مختلف قبائلوں میں بٹ گئی اور ہر جیسے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ اس قبیلے کے شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوئے جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں اور اس زمانے میں اس کا نام بلبی تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا، قوم بنی اسرائیل بتوں اور چھوٹے خداؤں کو پوجا کرنے لگی اور خدا ماننے لگی۔ چنانچہ بلبک کے لوگ بھی بائل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لیتی بائل تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ اس ہیکل کو بائل دیوتا ہیکل کہا جانے لگا۔ بائل دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہر میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے ظروف و برتن تیار کیے جاتے۔ لوگ دیوتاؤں پر خوشبوئیں چڑھاتے۔ بچوں اور مویشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ بلبک کے بادشاہ کا نام اخیب تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ازابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بائل دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش اور تو سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں باہوشی حصہ لے رہا تھا۔ تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ بادشاہ آتا تھا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے۔ جب اس کی بیوی ازابیل اس میں عبادت کے لیے آئی تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بلبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے۔ خوب جشن کا سامان تھا۔ بادشاہ شہزادی ازابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ازابیل بائل دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا۔ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی ہٹانے کی طاقت بھی نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بائل دیوتا کی پوجا کرتے۔ مختلف موسموں میں بائل دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی انتظام ہوتا تھا۔ پوجا کے بعد بائل دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب جھلکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند معصوم بچے کے ساتھ آگے قریب آئے اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچے لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلارز چیخ ہیکل میں گونج اٹھی اور آگ کے شعلے
شعلوں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالے۔ بچے کی ماں غم کے نڈال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی، نوجوان بھی دم بخود کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی، بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، بائل دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض ہوگا تو تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالی نے تمام کافروں اور کافر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نیک بندے اور راہ حق پر گامزن ہونے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ بڑا کریم ہے جو اس کی برگاہ میں آتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالی اس کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔